آپ کے ساتھ بھی ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے جو ہے وہ سینٹ چیئرمین، آپ کے سپرویژن میں جب آپ پرائم منسٹر تھے آپ نے ہمیشہ بڑی جو ہے وہ آپ نے ایک شفقت کا ہاتھ رکھا، اور خاص طور پر میں سمجھتی ہوں جو ہم لوگ نیو کمرز تھے، اپنے بچوں کی طرح جو ہے ہم لوگوں کو ہمیشہ شفقت کی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کیا۔ جناب چیئرمین، آج کا بجٹ جو ہے وہ 2024 اور 25 کا بجٹ جو ہے وہ اس پہ ہمیں بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ جناب چیئرمین، میں سب سے پہلے پیپلز پارٹی کی ایک ورکر اور شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جیالی ہونے کے ناطے کہنا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی غریب کا احسان اور مزدور کی پارٹی اور آواز ہے۔ چاہے کوئی فورم ہو، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے حقوق اور مسائل کی بات کی ہے۔ آج بھی قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اگر آج عوام کے دلوں میں زندہ ہیں تو وہ اقدامات اور پالیسیز ہیں جو عوام کے لیے انہوں نے اٹھائے، جس کو آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہے ان کے ویژن کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ جناب چیئرمین، بجٹ پر عوام کی نظریں ہوتی ہیں، ان کے لیے کیا ریلیف ہوگا؟ مہنگائی کم ہوگی، تنخواہیں بڑھیں گی، ٹیکسز کم ہوں گے، کسان، مزدور اور ملازمین ایک امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ حکومت بجٹ میں ان کو کیا ریلیف دے گی اور ان کی مشکلات و پریشانیاں کیسے کم ہوں گی۔ بجٹ آتا ہے، اس میں ترجیحات عوام نہیں بلکہ عوام پر مختلف طریقوں سے بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، ٹیکسز کی بھرمار کر دی جاتی ہے، کسی ایک چیز سے کچھ ریلیف دیا جاتا ہے تو مزید 4 چیزوں پہ جو ہے مہنگائی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کسان، ورکرز اور مزدور کو جب تک ہم سہولیات اور ریلیف فراہم نہیں کریں گے تب تک ملک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتی ہوں بجٹ ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے، اس پر بہت پہلے تیاری کی جانی چاہیے، اور سب جتنے اگر آپ کے ساتھ کوئی کوalition پارٹیز ہیں تو ان کو بھی اعتماد میں لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے اس بجٹ دستاویز کو کچھ پڑھا، پرانی ناکام پالیسیز تھیں، انہی کا تسلسل تھا۔ پیپلز پارٹی کو کی دی گئی تجاویز اور آپشنز پر اگر غور کیا جاتا بجٹ کی صورتحال کچھ اور ہوتی۔ پیپلز پارٹی کو بجٹ کے بارے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ جناب چیئرمین، کیا ہی جلدی تھی کہ بس کاغذات کی بھرمار کر ایک دستاویز بنا کر پیش کر دیا گیا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ میں سمجھتی ہوں ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بروقت اور مؤثر اقدامات اور فیصلے لینے کی ضرورت ہے، لانگ ٹرم پالیسیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب چیئرمین، ہم یہ دیکھیں تعلیم، صحت جیسے اہم شعبوں کے لیے ہم نے بجٹ میں کیا رکھا ہے۔ اسٹیشنری پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اس سے تو مزید تعلیم مہنگی ہوگی۔ میں سمجھتی ہوں آلریڈی جو ہے 2 کروڑ کے قریب جو ہے بچے تعلیم سے محروم ہیں، اور یہ تعداد جو ہے مجھے مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ چائلڈ رائٹس کو ہم دیکھیں، مارکیٹوں میں ہمیں کم عمر بچوں کی ایک بڑی تعداد کام کرتے ہوئے نظر آتی ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب چیئرمین، جس طرح سے آپ اور ہم اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتے ہیں کہ منورٹی اور خواتین ہماری کانسٹیٹوئنسی ہے، اور ہماری پریورٹی ہے، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں ہے کہ خواتین کو امپاور کیا جائے، اور آپ بھی ہمیشہ اپنی اسپیچ میں یہ کہتے رہے ہیں، لیکن اس بجٹ میں مجھے خواتین، بچے اور جو ایک پسا ہوا طبقہ ہے اس پہ کوئی بھی ریلیف نظر نہیں آتا، اور نہ ہی وہاں پر جو ہے کوئی امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے۔ تو میں جناب چیئرمین یہی کہوں گی کہ
ابھی جو ہے جو اگر ہم اپنے اس کو ریویو کریں اور خواتین کو امپاور کرنے کے لیے اور اسپیشلی ہم